جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ میں رہتے تھے تو سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر دار ارقم بن ابی ارقم کے اندر ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم فرمایا تھا، جس میں مقامی صحابہ کرام بھی دین اسلام کی تعلیم حاصل کرتے تھے، تو نئے آنے والے صحابہ کرام وہ بھی دار ارقم کے اندر رہ کر دین اسلام کی تعلیم سے بہرہ ہوتے تھے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بالکل خفیہ مدرسہ تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی ہی مدرسے کے اندر آ کر مسلمان ہوئے اور پھر تعلیم دین حاصل کی۔ اس کے بعد پھر جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور مسجد نبوی کے اندر صفہ نام کا ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم فرمایا، اس کے اندر ہر وقت تقریباً 70 یا 80 صحابہ کرام دین اسلام کی تعلیم کو حاصل کرتے تھے اور بحیثیت طالب علم اسی مدرسے کے اندر رہا کرتے تھے۔ یہ طلبہ جہاں علم حدیث اور مسائل سیکھتے تھے تو وہیں پر جہاد کے لیے بھی تیاری کیا کرتے تھے۔ جیسے ہی ضرورت پڑتی تھی تو فوراً یہی طلبہ کرام مدرسے سے نکل کر میدان جنگ کے اندر فوجی بن کر کھڑے ہو جاتے تھے اور دشمنوں کو ان کے وار کا جواب وار سے دیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی طلباء میں سے ایک تھے۔ پھر جب جزیرہ عرب مکمل فتح ہو چکا اور اسلام جزیرہ عرب سے باہر آیا اور شام کے علاقے بھی فتح ہو چکے، تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے جامع دمشق کے اندر ایک زبردست مدرسہ قائم فرمایا، جس کے اندر صحابہ کرام اور تابعین کرام نے دین اسلام کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ اور اس کے بعد جب مصر کی فتح ہوئی تو وہاں پر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے تو مساجد اور مدارس کی ایک بہت بڑی تعداد کی بنیاد ڈال دی، اور اس کے بعد جب فارس عراق کے علاقے فتح ہوئے تو جامع کوفہ کے اندر ایک بڑا مدرسہ قائم کیا گیا جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور ہوا، اور کئی ہزاروں طلباء کرام اس مدرسے سے مستفید ہوئے، اور کئی تابعین بھی اسی مدرسے سے بہرہ ہوئے۔ اور کہتے ہیں کہ یہی مدرسہ ایک فوجی چھاونی کی حیثیت بھی رکھتا تھا۔ جب مدرسے کے اندر طلبہ تعلیم حاصل کرتے تھے تو یہ صرف تعلیم کی حد تک محدود نہیں رہتے تھے، بلکہ ساتھ ساتھ جہاد کی ٹریننگ بھی کرتے تھے۔ ادھر علم دین حاصل کر کے مکمل کرتے تھے تو ساتھ میں بہت بڑے کمانڈر ہو کر بھی نکلتے تھے۔ یہ مدرسہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی کے اندر چلتا رہا، اور جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد انہی کے شاگرد حضرت اسود اور حضرت علقمہ، ان دونوں نے اس مدرسے کو سنبھالا۔ جب ان کا انتقال ہوا، ان کی رحلت ہوئی، تو اس کے بعد ان کا معتبر شاگرد حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اسی مدرسے کی نگرانی کی، اور جو درس و تدریس کا استفادہ اپنے اساتذہ سے کیا تھا تو اس کو اپنے
بعد والوں کی طرف پہنچایا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی کئی ہزاروں شاگرد، کیونکہ یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ تو ایک کے بعد ایک نہیں بلکہ ایک کے بعد ایک ہزاروں طلباء تیار ہوتے تھے، کئی جارہ فقہاء کرام محدثین کرام اس میں تیار ہوتے تھے۔ تو یہ سلسلہ بہت ہی ایک لمبا سلسلہ شروع ہو گیا تعلیم و تعلم کا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی کئی ہزاروں شاگرد، پھر اس کے بعد حضرت اسود حضرت علقمہ کے بھی ہزاروں شاگرد، ان میں سے انتخاب حضرت ابراہیم نخعی کا ہوتا ہے، وہ بھی ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں طلباء تیار کرتے ہیں۔ تو ان میں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو تیار ہوتے ہیں وہ اپنے اساتذہ کی جگہ سنبھالتے ہیں، اور کوفے کے اندر پھر اپنے اساتذہ سے پڑھا ہوا جو فیض تھا اس کو آگے پھیلانا شروع کرتے ہیں۔ تو اس سے ایک بات تو یہ بھی معلوم ہو گئی کہ ہمارا فقہ حنفی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ کے اندر اور روحانی جو سلسلہ نسب ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہوتا ہوا آ کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد کافی زمانہ گزرنے کے بعد پھر جیسے ہی زمانہ گزرتا گیا تو علماء کی تعداد کے اندر بھی کثرت آتی گئی، اور مدرسے بھی قائم ہوتے گئے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو جب ہندوستان فتح کیا تو اس کے بعد ہزاروں لاکھوں مدرسوں کا قیام فرمایا، اور مغل بادشاہ جیسے بھی تھے لیکن انہوں نے بھی مدرسے کا بہت بڑا جال بر صغیر کے اندر بچھایا، یہاں تک کہ ان کے زمانے کے اندر تو ایک ایک عورت بھی مدرسے کی نگرانی کرتی تھی اور اپنی ہی جو ہے بل بوتے پر مدارس چلاتی تھی، اتنا مدرسوں کا رواج عام ہو چکا تھا۔ لیکن جب سلطنت عثمانیہ کا جو زوال آیا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ بر صغیر کے اوپر انگریز قابض ہوا، تو انگریز ایک شاطر دماغ تھا اور اسلام کے خلاف جو بغض اور عداوت اس کے دل و دماغ کے اندر بھری ہوئی تھی، تو اس نے گہرائی سے دیکھا، مطالعہ کیا کہ جب تک مسلمانوں سے ان کی اصل تعلیم کو سلب نہ کیا جائے، ان سے چھین نہ لیا جائے، تب تک مسلمانوں کے اندر جو روحانی مضبوطی ہے، جو ان کے عقیدے کا تمسک ہے، وہ ختم ہونے والا ہی نہیں ہے۔ اگر ان کو اسلام کے اندر کمزور کرنا ہے تو سب سے پہلے ان کی تعلیم کو مسخ کر دیا جائے، تو اس کے بعد خود بخود مسلمان کمزور پڑ جائے گا۔ تو اس نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ کچھ مدارس کا وجود ہی ختم کر دیا، اور کچھ مدارس جو کچھ لچک دکھا رہے تھے تو ان کو اپنے ہی اسکول اور کالجز کے ساتھ منسلک کر دیا، ملحق کر دیا، اور پھر وہی شاگرد جو مدرسے میں پڑھتا تھا ساتھ ساتھ ان کے یونیورسٹیز اور کالجز میں بھی پڑھتا تھا، تو اس کے عقیدے کا جو ایک انحطاط شروع ہو گیا، اور وہ معیار جو پہلے تھا وہ باقی نہ رہا، اور آہستہ آہستہ پھر علمی انحطاط آتا گیا۔ لیکن پھر اسی زمانے کے اندر اللہ جل جلالہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مرد قلندر کو اللہ تعالی جنم دیتے ہیں، اور ان کا اسی دور کے اندر ظہور ہوتا ہے، اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنا مدرسہ قائم فرماتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے یہی شرط رکھتے ہیں کہ ہمارے مدرسے کے اندر حکومت کی طرف سے کوئی بھی امداد قابل قبول نہیں ہوگی، جو کریں گے ہم اپنے ہی دوست احباب اور اپنے جو متعلقین ہیں ان کے ہی جو معاونت کے ساتھ ہم سب کچھ کریں گے، اور اسی کے ہی اوپر اپنے طلباء کی روحانی تربیت کی جائے گی۔
پھر اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ جل جلالہ نے اس مدد سے، کیونکہ ایک اخلاص کی بنیاد پر قائم ہوا تھا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیاد کو ایسا مضبوط کیا اور اس کے فیض کو اتنا عام کر دیا کہ کچھ ہی زمانہ گزرنے کے بعد دیکھا گیا کہ پورے بر صغیر کے گلی کوچوں کے اندر، ہر جگہ کے اندر اسی ہی مدرسے کی کوئی شاخ اور اسی مدرسے کے ساتھ ملحق اور منسلک کوئی نہ کوئی چھوٹا سا ادارہ پایا گیا۔ اور آج الحمدللہ ان کے اخلاص کے نتیجے کے اندر دنیا کے ہر جگہ پر، ہر کونے میں علماء دیوبند کا ایک جال بچھایا ہوا ہے، اور اللہ جل جلالہ نے علماء دیوبند کو وہ بصیرت عطا فرمائی ہے، وہ ملکہ عطا فرمایا ہے کہ جہاں پر بھی کوئی باطل سر اٹھاتا ہے تو اس کے مقابل اور اس کے سامنے آنے والا جب دیکھا جاتا ہے تو اس کا تعلق علماء دیوبند کے ساتھ ہی نکلتا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں بھی ایسے علماء حق، علماء دیوبند کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے اور ان کا معاون بننے کی توفیق عطا فرمائے۔